الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرین جمعہ دلی میں بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف کہ جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار و بے بس اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا،
بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا۔ لاکھوں درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے عمیق گھڑے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا، جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار بطحا، آمینہ کے لال، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ کے اندر صبر کے تعلق سے بہت ساری حدیثوں کے ذریعہ، بہت ساری آیتوں کے ذریعہ آپ کے سامنے صبر کی جو اہمیت تھی اور صبر کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی آئی تھی جسے ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری مسلم سوسائٹی اور خصوصاً ہمارے گھروں کی عورتیں اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ نہیں سمجھ رہی ہیں۔ وہ آیت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں پہلے آیت کریمہ کو اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے بھائیوں، یہ وہی آیت کریمہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کسی مجبوری میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہوئے اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، ان مطلب کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کے معنی پر غور نہیں کر پاتے، ہم یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے لوگوں، یہ جملہ، یہ الفاظ اور یہ آیت جو تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے پاس ہے، چاہے تمہارے جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے تمہارے مال کی شکل میں ہو، چاہے تمہارے کسی اور چیز کی شکل میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو لوٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی تجارت ہو، اگر نفع ہو رہا ہے، اگر اس کے اندر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے مال کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر مندی آ گئی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اولاد دیا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، اور اگر وہی اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو چھین لے، ہماری بچیوں کو وہ اٹھا لے، ہمارے بچوں کو وہ انتقال کر جائے، تو میرے بھائیو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ گویا کی تمام چیزیں جو دنیا کے اندر ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے ہی دیا ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک چیز کو لوٹنا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، انسان نہ یہ سوچے کہ ارے میں نے کمایا ہوا ہے، میرے کمائی کا نتیجہ یہ ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے محنت کیا ہے، یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے۔
انسان یہ نہ سوچے کہ ہم میاں بیوی آپس میں ملے تبھی اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ مت سوچے۔ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تو آپ کے یہاں پر اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، تو کس کا نتیجہ یہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور میرے بھائیوں اگر اس چیز کو رب چھین لے تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کیا جائے گا؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ طریقے ہیں جس سے ہم صبر کرتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں دنیا کے اندر صرف یہ نہیں بتایا کہ لوگوں تم دین کی چیزیں کرتے رہو، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ہماری ضرورت کی تھی ہمارے نبی نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین ہمیں کیسے کی ہے، کہاں کہاں سمجھایا کہ ہمیں صبر کرنی ہے۔ میرے بھائیو آج ہمیں اللہ رب العالمین جب اولاد سے نوازتا ہے، ہمارے پاس ایک اولاد ہوتی ہے اور اگر اس اولاد کی وفات ہو جائے، اگر وہ اولاد اس دنیا سے چلا جائے، اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جائے تو ہم معاملہ کرنے لگتے ہیں، ہم تماشا بنانے لگتے ہیں، رب العالمین کو ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ہماری زبانیں شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء میں وہ نبی تھے کہ جنہوں نے ہر ایک چیز کا ہمیں مسئلہ جو تھا اس کا حل بتا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا نتیجہ اور صبر کا دامن تھامنے کا کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ جب مطالعہ کرو گے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی اولادیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچے بھی دیے، بچیاں بھی دی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے بچوں کو ان کے بچپن میں ہی چھین لیا، ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا کر اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک نبی جو دنیا والوں کو صبر کی تلقین کرنے آیا تھا، دنیا والوں کو یہ بتانے آیا تھا اے لوگوں کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، آج وہ میرا نبی رو رہا ہے۔ صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا ما ھذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایک نبی ہیں، آپ ایک رسول ہیں، آپ اس طریقے سے روئیں گے تو آپ کی امت پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ انہا رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادہ، اے عبد الرحمن سنو، یہ جو میرے آنسو ہیں یہ آنسو ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو رحم پیدا کیا ہے ایک باپ کے دل میں، ایک اللہ رب العالمین نے جو ایک انسان کے دل میں رحم پیدا کرتا ہے، اسی کی وجہ سے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور اے عبد الرحمن یہ کبھی مت سوچنا کہ اگر کسی بچے کے وفات پر اس کے باپ کے آنسو گر جائے، اس کے باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے۔ میرے بھائیو آنسو نکلنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، آنسو ہر انسان کے آنکھوں سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کے باپ کی وفات ہو
پیدا کی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ صبر نہیں کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول نے اس کے بعد میں جو حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے اس کے ذریعہ سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے اوپر آفت آئی، مصیبت آئی، ساری کی ساری نرینہ اولاد بچپن میں وفات ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑی تکلیف ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہنے لگے؟ یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن سنو، ان العین تدمع، بے شک میری آنکھیں غمگین ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہوا ہے، لیکن اے عبد الرحمن سنو، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اے عبد الرحمن اس حالت میں بھی ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکالنی چاہیے، ہمیں اپنے زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ میرے بھائیو، صبر اس کا نام ہے کہ اپنی زبان سے وہ الفاظ نہ نکلنے دو جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچے۔ رونا اور آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ تو انسان کے اندر جو رحمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا جو طریقہ بتلایا، صبر کرنے کا اور صبر کے دامن پکڑنے کا جو طریقہ بتلایا وہ یہ کہ ہمیں اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی زبان سے رب العالمین کو برا اور بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ دل غمگین ہو چلے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے یہ بھی چلے گا، زبان شکوہ نہ کرے، صبر اس کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، صبر کیا ہے؟ اگر صبر دیکھنا ہے تو سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو آپ دیکھیے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کے پیجز کو اٹھائیے اور آپ کو الٹیے اور دیکھیے کہ صبر کا مطلب ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اندر صبر نام کی جو چیز نہیں بچی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، ہم اصحاب رسول کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر بیان بھی کیا جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے تو ہم مسجدوں سے اور حلقے سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں جہاں پر نبی کے صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر صبر نہیں بچی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے کیسے صبر کیا؟ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، آئیے ایک دو واقعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صبر کا مطلب کیا ہے اور صحابہ نے صبر کیسے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے وقت میں مکہ کے کفار نے ان کو قید کر لیا تھا، انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ زنجیر میں جکڑے ہوئے خبیب ابھی مکہ کے اندر موجود ہے۔ تھوڑی دنوں کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ اب خبیب کو سولی پر چڑھا دیا جائے، خبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اب خبیب کو زندہ رکھنا ہمارے لیے مصیبت آ سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تمام کی تمام وہ تیاریاں جو سولی کے لیے ہوتی ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جلاد بھی تیار ہے اور وہ تمام رسیاں بھی باندھ دی گئی ہے۔ حضرت خبیب موجود ہے۔ کافروں نے کہا، اے خبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے جان کو بچا لو، تمہاری جان بچ جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے تو سنو، تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، صرف ایک بات یہ کہہ دو، اے کاش آج میری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ حضرت خبیب سے کہا گیا کہ خبیب، تم کو کچھ نہیں کہنا ہے، صرف اتنا کہہ دو کہ اس جگہ پر جہاں پر مجھے سولی چڑھایا جا رہا ہے
जिस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते, हजरत खुबैब का चेहरा सुर्ख हो गया। नबी के सहाबा थे, नबी पर अपना जान कुर्बान करने वाला ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकता है मेरे भाइयों। नबी का इत्तिबा करने वाला ये सोच ही नहीं सकता है कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में आते हैं, अपनी आंखों को बंद करके कहते हैं, ज़ालिमों, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को खड़ा कर दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए। सुनो, अगर मेरे पास 100 जाने भी होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए देने के लिए तैयार हो जाता। तुम एक जान की बात करते हो, जो करना है कर लो, मैं ये कलमा नहीं कह सकता, मैं ये जुमला नहीं अदा कर सकता। मेरे भाइयों, काफिरों ने फिर कहा, ऐ खुबैब, तुम्हारे जान का मसाला है, हम ये नहीं कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलना छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि शिर्क कर जाओ, हम ये नहीं कहते कि रब्बुल आलमीन को एक मत मानो, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कह दो मोहम्मद यहाँ पर खड़े होते। हजरत खुबैब ने फिर कहा कि ऐ लोगों, ऐ काफिरों, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान कर दिया जाए, मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा तक भी ना छुपे। उन्हें ये भी नहीं मंजूर था कि मेरे नबी के पैर में कोई कांटा चुभे। और एक शायर तो ये भी कहता है ना कि ये सब कुछ गंवारा है मगर ये देखा जा नहीं सकता, ये सब कुछ गंवारा है पर ये देखा जा नहीं सकता। नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा भी छुप जाए। उन्हें ये भी गंवारा नहीं था कि नबी के पैर में कोई कांटा चुभे। कहा, ज़ालिमों, तुम्हें फांसी देनी है, दे दो मुझे फांसी, मैं तैयार हूँ फांसी के फंदे पर लटकने के लिए, लेकिन अपने इस जुबान से ये लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं हो। हजरत खुबैब ने सब्र किया और सब्र करके लोगों को ये बतला दिया कि लोगों, अगर दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरीके की बातें कहकर आपके जान को छोड़ने के लोग आपसे बात करेंगे तो आप कह देना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, मैं अपनी नबी के लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नबी के बारे में अल्फाज नहीं कह सकता। सब्र के जरिया से हजरत खुबैब ने ये तालीम दे दी है दुनिया वालों को। तो मेरे भाइयों, ये सब्र था जो नबी के सहाबा हजरत खुबैब ने किया। और सब्र क्या है, किस तरीके से लोगों ने सब्र किया, सहाबियात ने सब्र किया। आज हमारी बेटियां, हमारी माएँ और बहनें और खुसूसन हमारी वो बच्चियां जो कॉलेजों के अंदर पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर वो तालीम हासिल कर रही है, आज उनके अंदर जरा भी सब्र की नाम की चीज नहीं है मेरे भाइयों। आज हमारी यही बच्चियां जो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पढ़ रही है, इन्हें अपने बाप की गरीबी पर सब्र नहीं होता है। अगर बाप गरीब है, परेशान रहती है, तुम ये नहीं लाके दे रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो मेरे लिए, मैंने ये कहा था क्यों नहीं लेके आए। सब्र नहीं होता है। कॉलेजों के अंदर जाकर लब अफेयर होता है, गैरों से राहुल, रोहित और मोहित के नाम के लड़के से उनकी दोस्तियां होती है, दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते हैं। वो झांसे में लाकर उसे ये कहता है कि बेबी, तुम चाहते हो तुम्हें आराम मिल जाए, अपने बाप के धर्म को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मुझसे निकाह कर लो, दुनिया की सारी आसाइश मैं तुम्हारे कदमों में लाकर दे दूंगा। मेरी बहनों, ये सिर्फ झांसे हैं जो लोग दिया करते हैं आपको। आप कॉलेजों में जाओगे इस तरीके से, अगर आप अपने बाप की गरीबी पर, और गरीबी क्या, मैं आपको ये बता दूं मेरी बहनों कि दुनिया के अंदर जो आसाई, जो आराम आपको आपका बाप दे सकता है, वो आराम आपका शोहर तक नहीं दे सकता है। तो वो जो सिर्फ झांसे में लाना चाहते हैं, जो आपके धर्म को खत्म करना चाहते हैं, आपको मुर्तद कराना चाहते हैं, वो कहां से आपको आसाइश दे सकते हैं। लेकिन मेरी बहनें, मेरी ये बेटियां झांसे में आ जाती हैं, आराम रहेगा, ये पर्दा जो है, नकाब है, इससे आजादी मिलेगी,
جہاں من کہے گا جہاں ٹہلیں گے، باپ کی غریبی پر صبر نہیں کر کے وہ اپنے دین کا سودا کر لیتی ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ سنو کہ آرام اگر چاہتی ہے تو دین کو چھوڑ دیتی، دنیا کے آرام کے لیے اس نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی صحابیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتی ہے، ایمان لانے کی بعد میں ان کا جسم پورا ننگا کر دیا جاتا ہے، اور ننگا کرنے کے بعد ان کو ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ریت پر لٹانے کے بعد ابو جہل لا کر کہتا ہے، اے سمیہ ابھی وقت ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ اس ریت کے عذاب سے تجھے چھٹکارا مل جائے، دنیا کے عذاب سے تجھے آرام مل جائے، تو اے سمیہ ابھی وقت ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اے سمیہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ تو اللہ رب العالمین کو ایک مت مان۔ میری بہنوں ذرا غور سے سننا، یہ سمیہ اسے بھی جھانسا دیا جا رہا ہے، اسے بھی کہا جا رہا ہے دنیا کے اندر تجھے آرام مل جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو جہل اگر آج کی یہ گرمی، اگر آج کی یہ شدت کل جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ ابو جہل بڑا غصہ ہوتا ہے، میری بات نہیں مان رہی ہے۔ اور حضرت عمار کا قبیلہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، یہ لوگ بھی غلام تھے، اور ابو جہل کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی کوئی غلام یا غلام بادی کوئی ایمان لے کے آتی تھی تو بڑا ستایا کرتا تھا۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتی، میں دین کا انکار نہیں کروں گی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں جھٹلاؤں گی۔ ابو جہل بڑا غصے میں آتا ہے، اور اس کے بعد ابو جہل 2 اونٹوں کو منگاتا ہے۔ 2 اونٹوں کو منگانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیتا ہے، ایک پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیتا ہے، اور دونوں کو مشرق اور مغرب کی سمت میں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے، سمیہ تجھے معلوم ہے تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، آج تو اپنے حشر کو سوچ، آج تیرا وہ دن آنے والا ہے تو زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھتی ہے اور کیا کہتی ہے، اے ابو جہل میرے حشر کی مت سوچ، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے، صبر علی یاسر موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھرانے والوں، اے یاسر کے قبیلے والوں، سنو تم صبر کرتے رہنا، صبر کے دامن کو پکڑتے رہنا، سنو سارے کے سارے لوگ الگ الگ ہو کر جنت میں جائیں گے، لیکن تمہارا سارا قبیلہ ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے ابو جہل تو مجھے ڈرا رہا ہے کہ دنیا کی آگ اور دنیا میں آرام مل جائے گا مجھے، ارے میں تو اپنے نبی کے کہنے پر جنت دیکھ رہی ہوں۔ تو اپنے حشر کی سوچ کہ آج اگر تو مجھے قتل کرے گا، آج اگر تو مجھے جان سے مار ڈالے گا، کل تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، کل تو جہنم کے آگ میں جلے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ صحابیہ تھیں جنہوں نے صبر کیا، اور میرے بھائیوں صبر اس حد تک کیا، آگے سیرت میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اونٹوں سے باندھا گیا تھا، باندھنے کے بعد ادھر سے ایک اونٹ کو حکم دیا گیا کھینچ کر لے کے جاؤ، دوسرے اونٹ کو ادھر سے کہا گیا، دونوں سمت میں دونوں اونٹ چلے۔ ابو جہل بڑے غصے میں آ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر کلاڑی مارتا ہے، نیزہ مارتا ہے، اور حضرت سمیہ کی زبان سے چیخ نکلتی ہے، اور اس چیخ میں بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے، اے اللہ رب العالمین یہ میرا آخری وقت ہے، اے اللہ رب العالمین اس آخری وقت میں کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے، اے اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیرے دین کا انکار کر دوں، اے اللہ رب العالمین میرے
حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 حصوں میں ٹکڑا کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ میری بہنوں ذرا دھیان سے سننا، حضرت سمیہ نے صبر کیا، اپنے دین پر وہ ثابت قدم رہی، دین کو نہیں چھوڑا، اور جب مارنے والوں نے مارا، مارنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، حضرت سمیہ کے زبان پر مسکراہٹ ہے، مسکرا رہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کا وعدہ معلوم ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی ان کنتم توعدون، کہ اے لوگوں اگر تم صبر کر رہے ہو، اگر تم استقامت اختیار کر کے نبی کے دین پر چلنے والے ہو، اگر تم نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے تو غم مت کرنا، تم غمگین مت ہونا، تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرنا۔ ارے جو صبر کر لے گیا، جس نے صبر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور استقامت کرتے ہوئے وہ دین پر چلے رہا، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مہمان بن کر جائے گا۔ اور جو صبر کر لے گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، تم کبھی غمگین مت ہوا کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور مومن اس حالت میں رہیں گے جب ہم ثابت قدم رہیں گے، جب ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، صحابیات کے واقعات کو آپ سنو، آپ سیرت کا مطالعہ کرو، اور یہ جو تمہارے اندر برائیاں اور خصوصاً ہماری بچیاں جو ان کے اندر یہ مرتد ہونے کا طریقہ رائج ہو چکا ہے، میری بچیوں سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تج دو، اپنی جان کو نبی کے دین پر قربان کر دو، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان تو دینا گوارا کر لیا، لیکن آرام کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ میری بچیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے نظریے سے، لوگوں کے نگاہوں سے اور لوگوں کے جھانسوں سے خود کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں جب بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں، فتنے ایک سے ایک رونما ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں، ایسے حالات میں آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی کو صبر کرنے کی ضرورت ہے تو میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، کیونکہ آج اگر وہ صبر نہیں کرتی ہے جس کی بنا پر ان کا گھر ٹوٹ جایا کرتا ہے، تھوڑی سی باتوں میں آ کر وہ اپنا گھر توڑ لیتی ہے، پوری کی پوری زندگی وہ اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ صبر بڑی اہم چیز ہے، اور بہت سی باتیں ہیں صبر کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ تو ہمیں اور تمام لوگوں کو صبر کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ رب العالمین اس وقت ہمارے زبانوں کی تو حفاظت کر تاکہ ہم صبر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو آج آرام کی وجہ سے اور آسائش کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے باپ کی اس غریبی پر، اور وہ غریبی کون سی غریبی جو آسائش کوئی نہیں دے سکتا ہے، وہ دوسرے کے ہاتھوں میں آ کر اپنے دھرم کو تبدیل کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری بچیوں اور ہماری بیٹیوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے نواسی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں نواسی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے لیے روزی کا کوئی ذریعہ مہیا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے گھروں میں تنگی آ چکی ہے، وہ یہ اپنے آپ میں گھٹن سی محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے اولاد کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں،
اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے وہ مظالم کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی غیبی مدد کر۔ اللہ رب العالمین ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر مساجدوں کی حفاظت کر۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بل هو